بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کے 12ویں مرحلہ کی 11ویں فصل جس کا عنوان تھا عقول طولیہ۔ اس میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو بسیط ذات ہے اس سے کس طرح بسیط ذات چونکہ اس پہ حد بندی نہیں ہے، وہ اس میں وحدت ہے، اس وحدت سے جو پہلی شے عقل اول ظاہر ہوگا، جیسا کہ احادیث میں اول ما خلق اللہ العقل، پہلی شے اللہ نے عقل کو خلق کی، پھر عقل سے ہر چیز، یہ عقل اول یہ چونکہ بسیط ہے تو یہ بھی بسیط ہوگی۔ تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 6 جہات آتی ہیں، اور اس میں سے بنیادی بات کہ یہ اس جیسا کہ کہتے ہیں ہر علت کا ایک معلول ہوتا ہے، علت اپنے معلول کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر علت جو حقیقی ہے جسے علت تامہ یا علت العلل کہتے ہیں، یعنی وہ وحدت حقہ، اس ذات کا اگر وہ علت ہے تو اس کا معلول جو ہے وہ عقل اول ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا لازم آتا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ بھی ازل سے ہے یا یہ بھی قدیم ہے، جبکہ ازل کی تعریف جو مولانا نے حدیث میں بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا جو ازل ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کو عدم کی حد سے نکالنا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے عدم تھا، جبکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا علت تامہ، تو یہ ازلی نہیں قرار پا سکتا اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے وجود حقیقی ہے، اس لیے ازلی وجود یہ قرار نہیں پا سکتا۔ دوسری بات ہے کہ یہ قدیم اگر ہو تو قدیم بالعرض ہے، جس سے پہلے کوئی چیز ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا۔ اس معلول سے پہلے علت کا وجود ہے، اس علت پر موقوف ہے اس کے عقل اول کا وجود۔ دوسری جہت سے اگر ہم عقلی قانون بیان کریں کہ ہر حادث علت کا محتاج ہے، اگر یہ حادث علت کا محتاج ہے اور یہ خود حادث ہے تو یہ بھی آگے علت کا محتاج ہوگا، وہ جس علت کا محتاج ہے اگر وہ بھی حادث ہے وہ بھی علت کا محتاج ہوگی۔ تو لا محالہ جو یہ بحث جا کر رکے گی ایک ایسے وجود مثال عقل اول پر جا کے رکے گی کہ جس کی علت حادث نہیں ہوگی، اس عقل اول کی یہ جو علت ہے یہ حادث نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ علت ہر علت معلول کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ عقل اول جو ہے اگر ہو بھی صحیح، اس کو اگر کہیں بھی صحیح تو اس کو بالعرض کہتے ہیں، قدیم بالعرض، جیسا کہ اس کو وجوب ملا ہے، وجوب بالغیر ملا ہے، ذاتی وجوب نہیں ہے، اس کو وجوب ملنے سے کہ یہ واجب الوجود حقیقی نہیں ہو جاتا۔ اپنی ذات کو پھر لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ یہ اپنی ذات میں ممکن ہے، اور جو ممکن ہے وہ تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، وہ واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے، اس کو وجود ملا ہے، اسی سے ملا، ادھارا ملا ہے۔ اب یہ جو ممکن الوجود، ممکن الموجودات ہیں، ممکن موجودات ہیں، اس کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں ممکن کو اپنے وجود کے لیے صرف علت کا ہی محتاج ہے، جیسا کہ عقل اول ہے یا عقول ہے۔ دوسرا ممکن وہ ہے جیسا کہ ممکن زمانی، اس میں میں نے موجود ہونا ہے تو پھر میرے والدین کا وجود ضروری ہے، ان کے ہونے سے پہلے ان کے والدین کا موجود ہونا ضروری ہے، تو وہاں پہ ممکن علت کا تو محتاج ہے، مگر اس کے علاوہ دوسری شرائط یا معدات، جیسا کہ والدین، جیسا کہ کوئی چیز بنانی ہے تو اس سے پہلے جس چیز سے بن رہا ہے اس چیز کا وجود ضروری ہے۔ تو یہ جو شرائط ہیں اس عالم زمانی میں، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ پھر اس کا ممکن امکان ذاتی اس قدر شدید ہے کہ یہ فوراً اپنی علت کو چاہتا ہے، لیکن ممکن زمانی میں شرائط ہونا بہت ضروری ہے، اس میں اتنا امکان شدید نہیں ہے کہ ڈائریکٹ علت سے ہی یہ موجود ہو جائے، بلکہ یہ شرائط پوری ہوگی تو پھر ان کو وجود ملے گا۔ پھر آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ عقل اول میں 6 جہات ہیں، مگر یہ عقل اول اللہ تعالیٰ کی صفات کا مرتبہ ہے، یعنی اس کی صفات کو یہ پائے ہوئے ہے عقل اول۔ اسی طرح تمام عقول جس قدر عقل قوی ہوگی اس قدر وہ حقیقی صفات کا مرکز قرار پائے گی، اور جوں جوں موجودات اس عالم میں پہنچتی جائیں گی تو اس عالم میں بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، انسان کو جو ارادہ مخلوقات کو ملا ہے، تو وہ بھی مخلوقات میں وہ اس کا فیضان جاری و ساری ہے۔ مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا
تو ایک مجبور ہے اس کو، جیسے بورڈ کو چلاتے ہیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز، حدیث میں کو قرآن میں ہے کہ یعنی کوئی چیز پتہ تک نہیں ہلتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر. اب دہریے جو تھیسٹ ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اس کے جواب میں ہم کہہ رہے ہیں کون سا کہ کلمہ کن، وہ اس کن کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ کہتے ہیں لفظ ہے، اللہ لفظ بولتا ہے، جہالت اس قدر شدید ہے. یہ بِإِذْنِ اللہ کہ جیسا کہ معجزات میں آیا ہے کہ امام سے پوچھا، انہوں نے کہا بِإِذْنِ اللہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بِإِذْنِ اللہ متکلمین کیا کہتے ہیں؟ متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جو بِإِذْنِ اللہ ہے اللہ کی اجازت ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. وہ الگ ہے لیکن اب چونکہ پتہ ہل رہا ہے وہ تو ہوا سے ہل رہا ہے ظاہری لحاظ سے. تو ہر چیز کو جو قوت عطا ہوئی ہے، یہ جو قوت اس کو ملی ہے یہ قوت عطائی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے کسی بھی ممکن شے کی. یہ جو عطا کردہ قوت ہے، اس عطا کردہ قوت کو اللہ تعالیٰ کا اذن کہتے ہیں. اس لیے اذن اللہ اس قوت کو کہتے ہیں جو ہر شے میں موجود ہے، جو ایٹم میں موجود ہے. اب ایٹم دیکھیں یورینیم کس طرح تباہی پھیلا دیتا ہے، کئی ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے. یہ اس کے اندر یہ قوت ہے، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے اس شے کو دی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ایٹم ہے تو دوسرے میں نہیں ہے. جب بھی ایٹم وہ پایا جائے گا اس میں قوت ہوگی. وہ تو جس ایٹم میں جتنی قوت ہے، پاور ہے، انرجی ہے، جس چیز میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے کہ جی میں اب اس کو کے ذریعے چیزوں کو تباہ کروں گا. اگر انسان اس قانون کو جان لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اس عالم کو انسان کے لیے، بنائی انسان کے لیے ہے، تو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں یہ سائنسی فارمولے بیان کرتا پھرے. انسان اپنی حکمت سے جانے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، کلی تعلق ہوتا ہے جزیات کو. اس لیے جو قرآن ہے، جو تعلیمات محمد و آل محمد ہے، سب سے پہلے اصول دین، اس کے بعد علم اخلاق. کیونکہ یہ آپ سائنس سے نہیں سیکھ سکتے کبھی، اس کا تعلق سائنس سے نہیں، مادے سے نہیں ہے. اس کا تعلق عقل اور اس کی جو قوتیں ہیں وہ مجرد ہیں. اس لیے علم اخلاق اور اصول دین پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بدن سے جو اعمال ہونے ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو قوت عطائی ہے یہ بِإِذْنِ اللہ ہے. پھر یہ اذن دو طرح کا ہے، ایک اذن ہے تکوینی اور ایک اذن ہے تشریعی. وہ تشریعی اذن یہ جو انسان کے معاملات ہیں، عبادات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں، اور اذن تکوینی کہ یہ تکوین اللہ کے کنٹرول میں ہے. کس طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کی عطا کردہ جو قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں ڈال دی ہیں. اور یہی بات یہیں سے معجزے پہ آتی ہے کہ جو معصوم نبی، انبیاء اور آئمہ جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت و قدرت عطا کی ہے جس سے وہ اس قوت کا اظہار ذاتی لحاظ سے کرتے ہیں. ذاتی سے مراد اپنے وجود سے کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، ان کے پاس وہ قوت موجود ہوتی ہے. حالانکہ وہ قوت ان کی ذاتی نہیں بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو اختیار دیا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو کرتے ہیں. یہ دو بنیادی باتیں ہوگیں. اس کے بعد مصنف نے اس فصل میں آگے عقول ارضیہ کی بات کی، جو ہم نے عرض کیا تھا کہ عقل اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثالث، یہ عقل اول، پھر یہ دوسرا عقل، پھر یہ تیسرا عقل، یہ چوتھا، یہ پانچواں. ان کے مقابل میں یہ عقل اول سے اس کی وجود کی جہت سے عقل ثانی، اور اس کی ماہیت کی جہت سے فلک الافلاق. اسی طرح اس کی وجود کی جہت سے تیسرا عقل، اور اس کی ماہیت کی جہت سے یہ فلک 8، یہ فلک نحم ہوتا ہے. تو یہ جو چل رہے ہیں اس میں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ وجودی عالم ہے، اس وجودی عالم میں یہ مادہ کہاں سے گیا؟ مادہ ماہیت سے نہیں، بلکہ اگر 10ویں عقل میں جو ہے تشکیک کی بنیاد پر اگر نور ضعیف ہوتا اس مقام پر پہنچتا ہے کہ یہاں سے عالم مثال، کیونکہ عقول کے بعد اس سے تھوڑا کثیف عالم مثال ہے، پھر عالم مثال اپنی لطافت کو کم کرتا کرتا اس مقام پر پہنچتا ہے
کہ وہاں سے عالم مادہ کی ابتدا ہوتی ہے، پھر عالم مادہ ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی سے کس قدر کثافت بڑھتے بڑھتے سالڈز تک پہنچی ہے۔ تو یہ عقلی لحاظ سے یہ نظریہ اس سے بہتر ہے ان عقول ارضیہ کی بنیاد پر۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد عقول ارضیہ کے مزید وضاحت اگلے مباحثے میں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔